الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیز رفقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ویڈیو مختصراً میں آپ لوگوں کے درمیان مضبوط خاندان مضبوط سماج اس کے لیے جہاں ہم نے کئی عنوانات کے تحت تقاریر کو سنا ہے، آج کے دور میں جہاں مضبوط خاندان کے لیے جیسے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہیں مضبوط خاندان کے لیے بچوں کی تربیت بہت ہی اہم معاملہ ہے. اس پر بھی ہمارا غور و فکر ہونا چاہیے. آج میں مختصراً انشاءاللہ بچوں کی تربیت سے جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن و حدیث کی بنیاد سے تو یہ بات ہمیں پوری طرح سے ہم جانتے بھی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے لے کر خود قرآن نے پیدائش سے پہلے ماں باپ کا دعا کرنا، یہ تمام چیزیں اولاد کے لیے یہ بڑی تفصیل سے ہمیں ملتی ہے. اس کو جیسے کہ ایک گریک فلاسفر نے سقراط نے جس طرح سے اس کے زندگی کے احوال میں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پاس جب وہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی اور اپنے ساتھ ایک ابھی پیدا ہوا بچہ نیو بورن جسے کہا جا سکتا ہے لے کر آئی اور کہا کہ استاد محترم مجھے آپ وہ حکیمانہ وہ چیزیں بتائیے، حکمت کی چیزیں بتائیے جس سے میں اس بچے کی اچھی تربیت کروں، اس کے اخلاق کو، اس کی بنیادوں کو، اخلاقی بنیادوں کو میں مضبوط کر سکوں. تو سقراط نے کہا کہ تم نے بہت لیٹ کر دی، تمہیں پہلے پچھلے سال آنا چاہیے تھا. اب اس عورت نے پوچھا کہ پچھلے سال تو ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، کس طرح سے میں آ سکتی ہوں، ابھی بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے. تو سقراط نے جو بات بتائی وہ ہمیں قرآن و حدیث میں بھی اسی طرح کے مضمون ہمیں ملتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ میاں اور بیوی کو پیدائش سے پہلے ہی وہ حکیمانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ پیار و محبت، وہ اخلاق کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے جس کے اثرات اس بچے پر پہنچے، اس بچے سے اثر انداز ہو. یہ ہے بنیادی بچوں کی تربیت کا پہلا اسٹیپ جسے اس فلاسفر نے بہترین انداز میں ہمیں بتایا ہے. خود یہاں قرآن میں بھی بتایا کہ جب میاں بیوی کے تعلقات سے جو بات قرآن نے لکھا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک نیک و صالح اولاد عطا کر. جب ایک دوسرے کے تسکین کی جب بات بتائی جاتی ہے،
سکون کی بات بتائی جاتی ہے، تو دونوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے جس طرح سے ہم نے اپنے سکون پایا ہے اسی طرح سے ہمیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا کر، اور دعا بھی کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ تو یہ معاملہ ہمیں بچوں کے تربیت کے تعلق سے اس کی بنیاد ہی خود ماں باپ ہے۔ یہ زندگی کا بہترین نسخہ ہے جس کو چاہیے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کے نیک اور صالح اولاد اس کے یہاں ہو، تو اس کو چاہیے کہ خود ماں باپ اس طرح کا رویہ اختیار کرے، اس طرح کے اخلاق کو پیدا کرے، اس طرح کے معاملات کو اپنے درمیان رکھے اور ان کمزوریوں کو دور کرے جو میاں اور بیوی کے درمیان کسی بھی طرح سے اولاد پر اثر انداز ہو غلط طریقے سے۔ تو یہاں میں نے آپ لوگوں کے درمیان ایک واقعہ اس طرح سے بتایا کہ پیدائش سے پہلے خود اولاد کی بہترین اولاد کی جو ہماری سوچ ہے، مانگ ہے، ہم جو سمجھتے ہیں، تو پیدائش سے پہلے ہمارا اس تعلق سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا معاملہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیدائش کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم تربیت کریں گے، تو یہ اس کے لیے بھی قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نور آپ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس چھوٹے بچے کے تعلق سے بھی کہا جو لاشعوری طور پر ابھی شعور نہیں ہے، اس کے لیے بھی بتایا کہ کس طرح سے اس کی تربیت ہونی چاہیے، وہ کس طرح سے اجازت لے کے گھر میں ماں باپ کے درمیان آئے گا، گھروں میں کمروں کے اندر آئے گا۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ بچہ کا جو رویہ ہے، بچے کے ساتھ جو اعمال ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، اس کو ہم بڑے اس کے ساتھ نگرانی کے ساتھ اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ قرآن نے اس کی تفصیل کے ساتھ تقریباً آپ کو سورہ نور میں جیسے آیت نمبر 55 سے لے کر 65 کے درمیان بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بتائی گئی کہ کیا کچھ اس بچے کے تعلق سے ہم اس کا خیالات کی تربیت، اخلاق کی تربیت کے لیے وہ بنیادیں بتائی گئی ہیں، تو وہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اب دیکھیے کہ ایک اسکالر ہے بروس لپٹن، اس نے بھی بڑی عجیب بات لکھی کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو سمجھے کہ اس کے آپ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک سی سی ٹی وی ریکارڈر رکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ابھی وہ دیکھ نہیں پاتا، ابھی وہ سمجھ نہیں پاتا، صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ کانشیس مائنڈ جو ہے وہ اس کو ایس او پیز جیسا جنرل میڈیکل ٹرمز میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کا کنٹینیو وہ ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے۔ ماں آئے اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کے ساتھ اسے چومے چانٹے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو یہ سمجھتا ہے کہ ماں ہے، ابھی اس کا شعور ابھی وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ باپ آئے اگر اسے دیکھے اسے غصے سے پیش آئے تو سمجھتے ہیں کہ باپ ہی ایسا ہی رول ادا کرنے والا ہے، اس کے دماغ میں یہ ریکارڈنگ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی بھی آئے، نانی آئے، دادی آئے، یہ تمام جو ہمارے رشتہ دار ہیں، چھوٹے جو بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں وہ آنکھیں کھول کر اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے اپنے خاندانوں کے درمیان دیکھا ہے ایک ہی فیملی کے 4 بچے ہیں لیکن کسی کو اپنی ماں سے محبت ہے، کسی ایک بچے کو اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، کسی کو اپنے چاچا سے، کوئی اپنے نانا اور نانی سے محبت رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس چھوٹی سی عمر سے ہی ان کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو بیہیویئرس ہیں اس بچے کے تعلق سے، تو وہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے تو جو بڑے ہونے کے ساتھ وہ جو اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو یہ پورا ریکال کر کے سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، ان کے باتیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں، ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ ہمیں اس دور میں بھی جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے بچے کے اندر کیا اخلاق بیداری پیدا کر سکتے ہیں، لیکن خود اللہ نے اس کے درمیان اس کے اندر ایسا ایک ریکارڈر اور ایسا ایک سی سی کیمرہ لگا دیا کہ یہ پوری ہم لوگ آج ریسرچ کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، پیدا ہو گئی، ہم لوگ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ اذان کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ پیدائش ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کی اکتائی پر زور و شور سے اس کے کانوں میں بتایا جاتا ہے،
اور اس کی کامیابی کی طرف اسے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ تمام چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں. تو یہ اس پر بھی اس کا طرح سے اس کا ریکارڈ اس کے اندر ریکارڈنگ ہو رہا ہے. یہ تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ دوسرا پہلو ہے جسے مجھے اور آپ کو اپنے اولادوں کے لیے اپنے کہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا ہم لوگ اگر رویہ اختیار کریں گے، اس طرح سے ہم لوگ اس کو لے کر چلیں گے، تو ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے بہترین اخلاق کی اس کی بنیادیں ہوں، وہ اچھا سا اخلاق کی بنیادوں سے وہ سنورے، تو یہ ان چیزوں پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دور آئے گا، بچہ سمجھنے لگ جائے گا، جب وہ ہماری بات کو سمجھنے لگ جائے گا، شعوری طور پر وہ آ جائے گا، تو ہم لوگ اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، اور اخلاقیات کی ان چیزوں کو اسے پڑھائیں گے. یہ ہمارا جو یہ چیزیں ہیں، یہ قرآن بھی اس کی نفی کرتا ہے. قرآن بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی مثالیں، انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی سی مثالوں کو بتایا کہ کس طرح سے ان کے اخلاق تھے. تو یہ باتیں ہمیں بھی اس پر عمل ہے. یہ اس لیے نہیں کہ قرآن نے کوئی واقعہ بیان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واقعے کے طور پر پڑھیں گے، لیکن اس کو ہم اپنی ان اخلاقی بنیادوں کو اٹھائیں گے اور اپنے اولاد پر بھی اس پر اس عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. تو یہ دوسری بات تھی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کو بتائیں گے. یہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ اگر اولاد کی تربیت اس طریقے سے نہیں کریں گے، جیسے کہ کسان ہے، وہ محنت کرتا ہے، سال بھر محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت کے اوقات پر آپ نوٹ کریں گے نا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سورج کے طلوع سے پہلے کام شروع کر دیتا ہے. جب وہ سورج طلوع بھی ہو گیا تو اس کی ٹھنڈی گرمی کو لیتے ہوئے، شدت کی گرمی سے بچنے سے پہلے ہی وہ اپنے کام کو ختم کر دیتا ہے. جب وہ سورج پوری طرح سے آسمان کے آب و تاب کے ساتھ آ جائے تو کام کرنے بھی اسے تکلیف ہوتا ہے. وہ ریگولر محنت کرتا ہے. کب ہے؟ جب سورج کے طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد تک محنت کر کے اسی ٹھنڈی ہوا میں کام کر کے تھکے بغیر سال بھر محنت کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اپنا کھیت میں وہ کر دیتا ہے، پیدا کر لیتا ہے، اناج جو اگاتا ہے وہ تمام چیزیں کرتا ہے. کیوں؟ وہ اس وقت کے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح سے بچے جب اس عمر کو پہنچنے سے پہلے، جہاں وہ پوری طرح سے اپنی بازوں میں طاقت، اپنی زبان میں شدت تمام لانے سے پہلے ہی ہم لوگ اگر اس کی پر محنت کریں گے، ریگولر محنت کریں گے، کنٹینیو محنت کریں گے، تو ہمیں اپنے اولاد کو صحیح معنوں میں تربیت کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہم لوگ اس وقت چھوڑ دیں، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے، جب وہ قوی اور طاقتور بن جائے، اس کی سوچ کسی طرح کا بن جائے، جب ہم اس کو بدلانے کی کوشش کریں گے، اسے جتنا بھی آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اتنا وہ ہم کامیاب نہ ہو. تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو دوسرا پروسیس ہے کہ بچپن سے ہی، چھوٹے ہی، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا کہ 7 سال ہو گیا تو اسے نماز کے لیے لے جانا چاہیے. یہ تمام چیزیں کب ہوگی؟ جب خود ہم اس پر عمل کریں گے، جب اس کی دیکھنے کا شعوری طور پر وہ دیکھے گا کہ یہ باپ ہے، یہ اذان کے ساتھ اٹھ کر نماز کے لیے جا رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. ماں دیکھ رہی ہے اذان کے ساتھ جا کر وضو کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے. باپ یا نانا یا نانی جو بھی اپنے گھر میں ہیں تلاوت کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھے گا. آپ لوگ کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اٹھا کے قرآن اٹھا کے پلٹا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کیا یہ بات؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو وہ عمل کرتے ہیں. صرف ہم عمل پر زور دیں اور خود ہم عمل نہ کریں تو یہ اپنے بچوں کے تعلق سے تبدیلی کے لیے ہم اتنی یہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کے درمیان اچھی اخلاقیات کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اور ہمارا عمل جو ہے وہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ دوسری بات ہے. ایک اولاد کی ایک عمر سے پہلے، جب وہ اب قوی ہونے سے پہلے، جس طرح سے نوجوان ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے، شعوری طور پر مضبوط ہونے سے پہلے کچھ چیزوں کو ہمیں کر دینا چاہیے. تیسری بات جو مجھے آپ لوگوں کے درمیان رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمارے جو سائنٹسٹ رہے ہیں اے پی جے عبد الکلام صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب اگنیٹڈ مائنڈ، اس میں بھی انہوں نے بچوں کے تعلق سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کا وقفہ وہ 0 سے لے کر، یعنی کہ پیدائش سے لے کر 15 سال کے اندر اسے ایسا اگر ماحول مل جائے جہاں
تین طرح کے استاد ان کے درمیان ہوں. ایک وہ جو ماں باپ ہیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ماں کا گود ہی وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے. اس طرح سے گھر کا ماحول تعلیم کے لیے، اس کے اخلاق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو انہوں نے لکھا کہ وہ اپنے معاشرے کا ہے، اس کے درمیان اس کے جو دوست و احباب ہیں، اس کا جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، اس سے جو بات کرنے والے ہیں، معاشرے کے کچھ احباب جو اس کے اخلاقیات کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں. تیسرا جو انہوں نے لکھا وہ ہے اسکول کے استاد. ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ استاد کا بھی بڑا رول ہے. جہاں ماں باپ کا رول ہے، معاشرے کا رول ہے، اسی طرح سے اسکول میں ٹیچرز کا بھی بڑا رول ہے. ٹیچرز فرینڈلی، یہ بڑا ہمارا ایک بڑا مسئلہ رہ گیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جا کے اسکول میں چھوڑ دیں، بس اسی سے اس کی اخلاقیں اچھی ہو جائیں گی، ایجوکیشن اچھا ہو جائے گا، وہ اچھا پڑھ لکھ کر بڑا وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اور جس طرح سے اس کا علم وہ حاصل کر رہا ہے، اسی طرح سے اس کے اخلاق بھی مضبوط ہو جائیں گے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمیں اس پر بھی نگرانی رکھنی چاہیے. کیوں آج کا جو ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ ہے رائٹ فار ایجوکیشن میں بچوں پر اخلاقیات پر کم ہی دھیان دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اخلاقوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اسے سدھارنے کے لیے جو پہلے دور میں جس طرح کے مراحل پیش آتے تھے، جس طرح کے طالب علم کو، شاگردوں کو جو استاد گزارتے تھے سختی کے ساتھ، وہ دور اب ختم ہو گیا. اب کسی بھی طالب علم کو سختی نہیں کی جا سکتی. یہ حکومتی پالیسی ہے. لیکن آج بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو صحیح اخلاق دینا چاہتے ہیں تو ہم ٹیچرز کے ساتھ ہمارا فرینڈلی تعلقات ہونا چاہیے. ہم ان سے بات کریں، ان سے ان کی اولاد کے تعلق سے جو کمیاں ہیں استاد سے مل کر ہم اگر شیئر کریں گے نا، تو یہ بڑی ہمارے لیے، ہمارے اولاد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ان کی اخلاقی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے فائدہ مند رہے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جسے مجھے آپ لوگوں کے درمیان ان آیتوں کے روشنی میں، کہ جہاں مضبوط خاندان کے لیے ان تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اولاد کی تربیت جو آگے چل کر ہمارے خاندان کی مضبوطی کے لیے اس کی ضرورت ہے، وہ بھی بنیادوں کی ایک حصہ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس پر ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت نکالیں، اس پر غور و فکر کریں، بچوں کو بہترین وقت ان کو دیں، ان کے کیریئر کا خیال کریں، ان پر کوشش کریں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں اسے شیئر کریں، ان کے ساتھ اپنے جو اچھے اعمال ہیں، اچھا سوچ ہے، ان کو بتائیں. تبھی جا کر ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان پیدا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار دے، ایسا نہیں ہے. اس کی تربیت اسی دنیا میں، اسی چلتے پھرتے کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے خاندان کی مضبوطی چاہتے ہیں، خاندان میں بگاڑ سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہاں بچوں کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے ان معنوں میں کرنا ہے کہ کہاں ہماری کوتاہی رہ گئی ہے، ان کوتاہیوں کو دور کریں اور دعا کرتے رہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو دین کے صحیح تعلیمات کے ساتھ اپنے خاندان، اپنے اولاد اور اپنے رشتہ دار اور اپنے معاشرے کی مضبوطی کے لیے ہم کوشش کرنے والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.